السلام علیکم، میں لائف اسٹائل وتھ سعدیہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی بالکل خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ جی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اپنی جمعے کی روٹین، کیونکہ ہاف ڈے یہ بھی میں نے اس کے ساتھ ایڈ کیا ہے۔ جمعے کا دن آپ کو پتہ ہے کافی زیادہ بزی رہتا ہے، تو اس وجہ سے نہیں ولاگ بنایا جاتا، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں جمعے کے بعد تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں اپنے پاس ویڈیو بنا کر رکھ لیتی ہوں تاکہ وہ میں سیٹرڈے کو آپ سے شیئر کروں۔ اور یہ جی ہے ہماری ایوننگ ٹی، کیونکہ کافی دن سے آج کل میں گھر کے بڑے کام شام کھول کے بیٹھی ہوئی ہوں، موسم چینج ہوتا ہے تو میں اکثر ڈیپلی والی صفائیاں کرتی ہوں، وہ کر رہی تھی تو بھوک لگی تو چائے بنائی اور ساتھ جی منگوائی چکن پیٹیز، انہیں انجوائے کیا۔ اس کے بعد تھوڑی تھک گئی تھی تو میں نے کہا کر لیتے ہیں ریسٹ، اور جب ریسٹ کرنے کے لیے روم میں آئی تو یہ دیکھیں جی بیلا نے میرا گھٹنا سنبھال لیا تھا، چھوڑ ہی نہیں رہی تھی، بس لاڈ لاڈ لاڈ، اس کا یہی دل تھا کہ مجھے پیار کرے، کیونکہ یہ بھی نا ہمارے ساتھ بہت زیادہ مانوس ہو گئے ہیں، اور اگر ہم دن میں ان کے ساتھ ذرا ٹائم سپینڈ نہ کریں، انہیں توجہ نہ دیں تو بس پھر ان بچوں کا برا حال ہو جاتا ہے۔ انسانوں سے بہت اچھے ہیں یہ جانور، بہت وفادار، بہت زیادہ احساس کرنے والے، اچھا برا سمجھنے والے، اور دکھ سکھ کے ساتھی بھی۔ یہ بیڈ چھوڑ ہی نہیں رہی تھی کیونکہ اسے پتا تھا یہ میری جگہ ہے اور یہاں میں نے لیٹنا ہے، تو یہ مجھ سے لاڈ کروا رہی تھی۔ پھر جی کام تو ختم نہیں ہوا، کیونکہ جب اسے کھول لو نا تو اس نے ختم نہیں ہونا۔ سمٹی ہوئی چیزیں نا بہت ہی کم لگتی ہیں، لیکن جب انہیں بکھیر لو تو پھر بندہ کہتا ہے یہ بھی صاف کر لوں، یہ بھی دھو لوں، یہ بھی رکھ لوں، یہ بھی سنبھال لوں، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے بیٹے سے کہا جاؤ جی سیخ کباب کی کڑھائی بنوا کے لاؤ، میرے سے تو اب کھانا شانا نہیں بنتا۔ پھر وہ گیا، اس نے سیخ کباب کی کڑھائی بنوا کے لائی، اور میں نے فٹافٹ ہمت دکھا کے روٹیاں گھر بنا لی، کیونکہ نا باہر کی روٹیاں کھا کھا کے بندہ نا آوازار ہو جاتا ہے، اور مجھے تو معدے کا مسئلہ ہے نا، میں تو کافی زیادہ ان دنوں ڈسٹرب تھا میرا معدہ۔ اور اس کے بعد جی ہم اٹھے، صبح ناشتہ وغیرہ کیا اور پروگرام بنا لیا جی۔ تھوڑا موسم خراب تھا لیکن ہسبینڈ کہے تھے اور چلتے ہیں کہیں باہر یار گھوم کے آتے ہیں، تو میں نے کہا چلیں جی چلتے ہیں۔ آج پھر یہ سیٹرڈے کی آپ سے شیئرنگ کر رہی ہوں۔ آج جی ہم آگے اسلام آباد، اب ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ جانا کہاں ہے، یہ تو ہمیشہ سے مسئلہ رہتا ہے کہ جی جانا کہاں ہے، اور جب تک ہم اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملے اور آپ اسے فل واچ کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ اور فائنلی جی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا، ہم جا رہے ہیں، بلکہ پہنچ گئے ہیں جیپنیز پارک، اور اس کے باہر جی ایک بھائی تھے، وہ امرود سیل کر رہے تھے، بہت ہی یمی سا چٹپٹا سا اسپائسی سا مسالہ ڈال کے، تو ہم نے کہا پارک میں بعد میں جاتے ہیں، پہلے کھڑے ہو کے یہاں سے امرود انجوائے کر لیں۔ ہم دونوں نے امرود لیے اور انہیں انجوائے کیا۔ امرود کھانے کے بعد یہ باہری پارک کے کھانے پینے کی آپ کو مختلف قسم کی چیزیں ملیں گی، اور ابھی ہم روڈ کراس کریں گے تو سامنے آ جائے گی جی جیپنیز پارک، یہ پلے لینڈ بھی ہے، اور یہ ٹکٹ کا تھا جو آپ کو میں نے ابھی دکھایا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، یعنی کہ ٹکٹ فری تھا، تو ہم نے کہا جی شکر ہے کوئی چیز تو ہماری کنٹری میں فری ہے۔ ہم بھی چلے گئے اندر، سارے لوگ جا رہے تھے، ویلکم لکھا ہوا تھا، دل خوش ہو گیا جی، ہمیں کر دیا پارک نے ویلکم۔ اور بچوں کو آپ دیکھیں جی، یہ رینڈم بچے تھے جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئے تھے، اتنے پیارے لگ رہے تھے اور اتنے ماشاءاللہ یہ سارے خوش تھے۔ بچوں کو تو ویسے ہی چھٹی والے دن کہیں کہہ دو نا کہاں جانا ہے، نانی یا دادی کے گھر، تو وہ کہیں گے پارک میں۔ بچوں کو زیادہ یہ شوق ہوتا ہے۔ پھر پارک سے واپسی پہ وہ بتاتے ہیں جی کہ اب ہم نے نانا یا دادوں کے گھر بھی جانا ہے، تو پارک کو یعنی کہ وہ پہلے رکھتے ہیں، کیونکہ یہی عمر ہوتی ہے کھیلنے کودنے کی، انجوائے کرنے کی۔ ہلکی ہلکی سی دھوپ تھی فی الحال تو مجھے بہت ہی اچھی لگ رہی تھی، لیکن آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ہوا۔ اور یہ جی پارک بنا ہوا ہے پہاڑوں کے بالکل دامن میں، مارگلا ہلز میں ہی یہ ایریا آتا ہے سارا، تو یہ میں اوپر سے آپ کو اس کا ویو دکھا رہی ہوں، سٹیپ بائی سٹیپ ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت بڑا پارک ہے، بچوں کے کھیلنے کی جگہ بہت زیادہ ہے۔ اگر جیسے کہ بچے گھر سے کوئی چیز لے کے جاتے ہیں اس کے ساتھ بال وغیرہ کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، فٹ بال کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، لیکن ویسے یہاں پہ پلے لینڈ ایریا بھی بہت بڑا بنا ہوا ہے، اور اسی طرح بچے خوش تھے، کھیل رہے تھے۔ بہت سارے ٹورز آئے ہوئے تھے باہر دوسرے شہروں میں سے، کہ وہ موسم چینج ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے، اور سخت گرمی میں بھی کہیں نہیں نکلا جاتا اور شدید سردی میں بھی، اور بہت زیادہ ٹرپس آئے ہوئے تھے، اسکولوں کے بچے تھے، سب انجوائے کر رہے تھے، ٹیچرز ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی مستی میں تھے۔ بس بچوں کی یہ کہ اپنی دنیا ہوتی ہے نا، وہ اسی میں گم تھے۔ جب ہم دامنے کو جاتے ہیں نا تو اوپر سے نیچے کی طرف دیکھیں تو یہ پورا پارک نظر آ رہا ہوتا ہے، بہت خوبصورت بھی لگتا ہے، اور یہاں پہ بھی جی بہت
پیارے ہر کلر میں آپ کو گلاب ملے گا، اور وہ گلاب جو صحیح گلاب کہنے کا حقدار ہے۔ ایک ایک پھول اس کا بہت بڑا تھا، اور یہ والا تو مجھے کچھ زیادہ ہی پسند آیا کیونکہ اس میں 3 کلر تھے، بہت پیارے ماشاءاللہ لگ رہے تھے۔ یہی دن ہے گلاب لگنے کے بھی، اور یہی دن ہے اس میں پھول کھلنے کے بھی۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے کچھ کر رہے تھے، پودوں کو چھیڑ رہے تھے، اور ان کی پتیاں ٹوٹ رہی تھی، گر رہی تھی، اور میرے دل کو بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا کیونکہ میں یہ مانتی ہوں کہ پھول جو ہے وہ پودے پہ ہی پیارا لگتا ہے، لیکن کافی زیادہ کچھ ہوا اور موسم ان دنوں پتہ ہے اس طرح کے رہے ہیں، یالہ باری ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ پودے تھوڑے تھوڑے ڈیمیج ہو چکے تھے۔ لیکن بہرحال ماشاءاللہ 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 بہت زیادہ ایسے تھے جو پھولوں سے بھرے ہوئے تھے، اور کیاریوں میں ان کی پتیاں بھی پڑی ہوئی تھی، لیکن بہت پیارے لگ رہے تھے۔ یقین کریں پودے تو میں کہیں بھی دیکھ لوں نا تو مجھے ویسے ہی بہت زیادہ خوشی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ بچے تصویریں بنا رہے تھے پودوں کے ساتھ، اور کچھ جھولوں پہ کھیل رہے تھے۔ ہر طرح کے یہاں پہ جھولے تھے نا، مینول بھی تھے اور وہ ٹکٹ والے بھی تھے، ہر طرح کے تھے۔ ہم نے تو کافی زیادہ واک کی ہے، چلے ہیں، کیونکہ پورا ویک گھر میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہسبینڈ آفس جاتے ہیں، اور میں ظاہر بات ہے ہاؤس وائف ہوں، تو اس طرح باہر نہیں نکلا جاتا۔ تو میں نے کہا ہم ذرا نا گرمیوں میں ہو یا سردیوں میں جب بھی باہر جائیں شوز وغیرہ پہن کے جاتے ہیں تاکہ جی ریڈی اسٹڈی رہیں اور صحیح اچھا چلے پھریں، اور اسی طرح چل رہے تھے۔ لیکن اب چلنے کے ساتھ ساتھ مجھے محسوس ہو رہی تھی شدید والی گرمی اور میرے ہبی عجیب عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ یار سردی ہے، لوگوں نے سویٹرز پہنے ہیں، کوٹ بھی پہنے ہوئے ہیں، اور تمہیں کیوں گرمی لگ رہی ہے؟ آپ دیکھیں یہ تو عجیب سا سوال ہے، اور اکثر میری بہنوں کے ساتھ ان کے ہبی ایسے کرتے ہوں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، دیکھیں کچھ بھی تو بتا کے نہیں نہ ہوتا۔ اور پھر ہم کافی زیادہ اور آگے گئے، گھومتے پھرتے رہے، دیکھتے رہے بچوں کو، فیملیز تھی آپس میں، ہم نے بہت زیادہ گپ شپ کی، اور یہ ایک ایریا تھا جہاں پہ انہوں نے نا، اور یہاں پہ آپ دیکھیں جی گیندے کے پھول لگے ہوئے تھے، بہت ہی پیارے، بہت ہی پیارا لگ رہا تھا، لیکن اس ایریا کو انہوں نے بند کیا ہوا تھا، یعنی کہ اس کے اندر آپ نہیں جا سکتے، بس باہر باہر سے دیکھیں اور خوش ہو جائیں، کیونکہ پھر ہم جب جہاں پہ جاتے ہیں نا وہاں پہ نقصان بھی بہت کرتے ہیں، یہ بھی ہم لوگوں کی عادتوں میں شامل ہے۔ اور کچھ جگہ تو ایسی تھی یقین کریں لوگوں نے کھا کے ریپر پھینکے ہوئے تھے، مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ اس کے لیفٹ والا ایریا بھی بہت بڑا ہے جو میں نے آپ کو اس سائڈ سے بھی دکھا چکی ہوں، اور یہاں پہ باربیکیو ایریا بھی بنا ہے، اور ہم نے جی یہاں کھڑے ہو کے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کل ہم اپنے بچوں کو لے کے آئیں گے تو یہاں پہ ہم بھی باربیکیو کریں گے، لیکن کبھی کبھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں اور کیا ہونا ہے، یہ میں آگے آپ کو چل کے بتاؤں گی، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ولاگ تو میں نے پہلے شوٹ کیا ہے، اور وائس اوور اس کا آج میں سنڈے کو کر رہی ہوں، اس لیے میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی کہ انسان کیا چاہ رہا ہوتا ہے اور ہوتا کیا ہے، بس یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ ہم اپنے پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو ترتیب دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ جی اسی پارک سے کافی زیادہ یہ سیڑھیاں آپ دیکھ رہے ہیں، اوپر جا کے فیملی ایریا بنا ہوا ہے، یہاں پہ فیملیز تھی، ہم بھی اوپر گئے، لوگ انجوائے کر رہے تھے اپنی فیملیز کے ساتھ، کھا پی رہے تھے، اور ایک فیملی ہمیں راستے میں ملی جو میں اوپر جانے کے بعد آپ کو اوپر سے نیچے دکھاؤں گی، انہوں نے برتھ ڈے یہاں منائی، اور اپنا مطلب یہاں پہ نا آپ اپنا گھر سے کھانا پینا لا کے، تو یہ وہ ایریا بنا ہوا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ 3 جگہ ہے نا، پہلے وہ کافی زیادہ سیڑھیاں تھی، وہ چڑھ کے ہم اوپر آئے تو یہ ایریا بنا ہوا ہے، اور پھر یہ 10-15 سیڑھیاں اوپر جائیں گے تو اوپر بھی ایک ایریا بنا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں جی میں اوپر سے آپ کو دکھا رہی ہوں جو فرسٹ اس کا یعنی کہ فلور بنا ہوا تھا، یہاں باتیں وغیرہ ہو رہی تھی، کچھ لوگ اپنا گھر سے مطلب کھانا لے کے آئے تھے وہ بیٹھ کے انجوائے کر رہے تھے، کچھ لوگوں نے نیچے باربیکیو کیا وہ اوپر تھے، اور اس طرح نا بہت ہی پیارا ہے۔ اور یہ اوپر سے دیکھیں جی پورا پارک بہت پیارا اور بہت ہی بڑا یہ پارک ہے، بس اللہ تعالی ہم سب کو یہ ہدایت دے کہ ہم جیسے اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں اس طرح ہم اپنے ماحول کو، جن جگہوں پہ ہم اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں، ان جگہوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے جہاں کوئی بھی برتھ ڈے کی، کوئی بھی اپنا چھوٹا موٹا فنکشن کیا اور کھایا پیا وہیں پہ پھینک دیا، حالانکہ جگہ جگہ اتنی ڈسٹ بین لگی ہوئی تھی نا کہ ہمیں تکلیف نہیں بس ہوتی، جب تک ان میں کھانا ہوتا ہے تو ہم ڈال کے انہیں اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں، لیکن جو ہی وہ ریپر وہ بوٹلز خالی ہوتی ہیں تو پتہ نہیں وہ کیوں ہمیں بوجھ لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جی واپسی پہ کیونکہ میں نے آپ کو لیفٹ سائڈ ساڑی دکھائی تھی تو یہ ہے اب جب آپ گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائڈ اور آتے ہوئے لیفٹ سائڈ یہ ایک پلے ایریا بنا ہوا ہے، یہاں پہ بھی بچوں کے کھیلنے کے لیے کافی زیادہ جھولے تھے، اور بچے انجوائے کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، اور ان کے پیرنٹس، ان کے جو بھی ریلیٹیو تھے وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ انہیں سپورٹ کر رہے تھے، یعنی کہ انہیں موٹیویٹ کر رہے تھے کہ ہاں آپ یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں آتا یہ کرو، ہو جائے گا، آپ سے
ہو جائے گا، کوئی کہہ رہا تھا میں آپ کو یہ دوں گا اگر آپ نے یہ کر لیا، تو وہ بچے خوش ہو جاتے ہیں نا ذرا۔ اور اسی طرح یہ دیکھ لیں، یہ نیٹ کے اندر بھی بچے اپنے ہی کھیل کود میں لگے تھے۔ جگہ جگہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹک شاپس مل جائیں گی، جیسے کہ کیفیٹیریا مل جائیں گے، کھانے پینے کا ہر طرح کا انتظام ہے۔ فیملی کے لیے بہت زبردست پارک ہے۔ اور جی بادل تھوڑے سے گھنے ہو رہے تھے، لیکن مجھے شدید والی گرمی لگی، اور آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں اس وجہ سے باربیکیو ایریا کی طرف نہیں گئی۔ تھوڑا سا وہ شارٹ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ مجھے یہ تھا کہ کل ہم آئیں گے تو میں بنا لوں گی، کیونکہ میری طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور پھر ابھی نے وہاں پہ مجھے سلیش لے کے دیا، کیونکہ وہ مجھے کہتے کچھ کھا لو۔ میں نے ناشتہ کیا ہوا تھا اور فوراً ہم گھر سے نکل گئے۔ پھر میں اپنے بھائی کے گھر گئی، وہاں بھی انہوں نے چائے وغیرہ کافی لوازمات رکھ دیے، اور چکتے چکتے تھوڑا اور کھا لیا، تو بالکل جگہ نہیں تھی، اوپر سے طبیعت خراب ہو رہی تھی، تو میں نے کہا مجھے کچھ ٹھنڈا لے کے دیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آئس کریم کھاؤ گی یا سلش؟ میری تو طبیعت بہت خراب تھی، میں نہیں بولی، میں نے کہا بس مجھے کچھ بھی لا کے دیں، تو وہ سلش لے کے آئے، لیکن ہوش اتنے کچھ خراب ہو گئے تھے پتہ نہیں بی پی آئی ہو گیا تھا یا گرمی سے کیا مسئلہ تھا، مجھے تو بھول ہی گیا کہ میں نے کوئی اس کا شارٹ بھی بنانا ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد تقریباً آدھا پونا گھنٹہ میں بہتر ہوئی، تو واپسی پہ پھر یہ میں نے شارٹ بنایا۔ فیملی کے لیے بہت بہت اچھا پارک ہے۔ آپ جب بھی کسی شہر سے بھی اسلام آباد آئیں تو لازمی اس پارک میں آئیں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا، آپ انجوائے کریں گے۔ ویو بہت اچھا ہے، بچوں کے لیے بہت اچھی جگہ ہے، فیملیز کے لیے بہت اچھی جگہ ہے۔ آپ آئیں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اپنی زندگی کو، کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے۔ جو لوگ تو راولپنڈی اسلام آباد سے ہیں وہ تو بہت ہی اچھی طرح اس پارک کو جانتے ہوں گے، لیکن یہ ان کے لیے انشاءاللہ ضرور ہیلپ فل ویڈیو ہونے والی ہے جو دوسرے شہروں سے یہاں آتے ہیں۔ اسپیشلی اب دسمبر کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، تو بچوں کو جب چھٹیاں ہوں تو ان کا پہلے ہی سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں لے کے جائیں گے، کیونکہ یہ ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو آپ ضرور آئیں اسلام آباد گھومیں، اور اس پارک جیپنیز میں ضرور آئیں۔ ہم نے تو جی آج کا دن بہت انجوائے کیا، اور واپس جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ ابھی اسلام آباد میں ہی ہیں، صرف پارک سے باہر آئے ہیں جی، اور ویدر آپ دیکھ سکتے ہیں، ہلکی ہلکی شام ہو رہی ہے، ہلکی ہلکی سی اس ٹائم ٹھنڈ بھی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ صبح اور شام میں اچھا ویدر ہوتا ہے، لیکن دن میں بہت سے لوگوں نے کوٹ سویٹر جیکٹس پہنے ہوئے تھے، لیکن مجھے صرف ایک گرم شال میں بھی ایک دم سے نا شدید گرمی لگنا شروع ہو گئی۔ اور پہلے تو جی میرے ابھی مذاق سمجھ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میں بالکل میرے ہونٹ وائٹ ہو گئے اور میں کپ کپانا شروع ہو گئی، تو پھر وہ سمجھ گئے کہ کوئی بات سیریس سی ہے، اور پھر فٹافٹ جی انہوں نے مجھے پانی کی بوتل لے کے دی، سلش لے کے دیا، کیونکہ مجھے بھی یہ فیل ہو رہا تھا کہ شاید دھوپ کی شدت کی وجہ سے نا میرا بی پی ہائی ہو رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی سڑک کے کناروں پر بہت پیارا، کسی طرف گیندے کے پھول اور کسی طرف گلاب لگا ہوا تھا۔ اسلام آباد تو آپ کو پتہ ہے جی ماشاءاللہ ہمارا دارالخلافہ ہے، اور بہت ہی خوبصورت ہمارا سٹی ہے یہ۔ اور پورے راستے میں اور ابھی یہی ڈیسائیڈ کرتے آئے تھے کہ کل ہم بچوں کو لے کے آئیں گے، اور یہاں پہ ہم نے ٹکا پارٹی کرنی ہے، باربیکیو کریں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں گے، کیونکہ میں آئی تو یہاں کافی دفعہ پہلے بھی ہوں، لیکن باربیکیو ایریا یا تو اب بنا ہے اور یا اس سائڈ پہ میں نہیں گئی تھی، کوئی ایک مسئلہ ضرور تھا۔ اور یہ دیکھیں جی ہمارے پاس سے بہت سی بسز گزر رہی تھی جو ٹرپ تھے، بچوں کے آئے ہوئے تھے مختلف شہر سے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، وہ ہوٹنگ کر رہے تھے ہمارے پاس سے گزرتے ہوئے، اور بچے خوش تھے، فل انجوائے کر رہے تھے ماشاءاللہ۔ اور سورج غروب ہو رہا تھا تو بہت ہی پیارا ویو تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان پہ نا ہلکی ہلکی سی وہ آگ کی شعائیں نکل رہی ہوں، بہت ہی پیارا آسمان بھی لگ رہا تھا، بادل بھی تھے، ہلکی ہلکی دھوپ بھی سارا دن رہی ہے، اور اب شام ہو رہی تھی، اور زیادہ اچھا موسم تھا۔ بس ہم یہی سوچتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے آپس میں کل کی آج کی کافی زیادہ، اور گھر پہنچے تو ابھی ہم گھر میں انٹر ہی ہوئے تو ہمیں یہ اطلاع مل گئی جی کہ ہمارے یہ نیبرز ہی ہیں گلی میں، ہمارے بزرگ تھے، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان انکل کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے گلی محلہ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے آپ کی خاندان برادری ہوتی ہے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ تکلیف ہو تو آپ کا خاندان کو کال کریں گے، وہ لیٹ آئے گا، پہنچ جائے گا، فوراً پہنچے گا، لیکن اتنی جلدی نہیں جتنی جلدی آپ کا ہمسایہ پہنچے گا۔ تو ہمسائے ماں جائے، یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے، تو بہت دکھ ہوا ہمارے لیے، وہ بہت قیمتی تھے، بہت نیک شفیق انسان تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ پھر میں نے ادھر جانا تھا، میں رات کو بھی ادھر گئی کافی دیر، اور میں نے پھر یہ ہے کہ جانے سے پہلے جلدی سے آلو انڈے بنا لیے، میں نے کہا خود بھی کھائیں گے کھانا وغیرہ جب بھی گھر واپس آئے، اور بچوں کے لیے بھی چلو کھانا بنا ہوگا نا، تو میں اور ابھی ادھر چلے گئے، ہم کافی دیر ادھر ہی رہے، پھر واپس آئے، اور صبح ان کا 10 بجے جنازہ تھا آج سنڈے والے دن۔ تو یہی بات میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور ہونا وہی ہے جو میری چاہت ہے. یعنی کہ انسان کیا کچھ سوچتا ہے. ہم نے راستے میں پارک میں اتنی یہ پلاننگ کی کہ ہم کل آئیں گے، ہم یہ بنا کے لائیں گے، یہ آ کے یہاں بنائیں گے اور بچوں کے ساتھ سارا دن ادھر رہیں گے، لیکن نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. جب یقین کریں ہم اپنی گلی میں انٹر ہوئے، دیکھا کہ اسی ٹائم نا وہ انہیں ہاسپٹل سے لے کے آئے نا، ایمبولینس آئی، اور ہم حیران ہو گئے کہ کیا ہو گیا محلے میں. جب پتہ چلا کہ جی حاجی صاحب فوت ہو گئے ہیں تو ہم ایک دم سے مطلب ہو گئے کہ ایک تو اچانک ان کی موت، بیمار تھے وہ، بزرگ بھی تھے، لیکن ایک شدید دھچکا تو انسان کو لگتا ہے نا. وہ ہمارے ایک محلے کا بہت قیمتی اثاثہ تھے، اور کافی مطلب جو موسٹ سینئرز ہمارے بزرگ تھے ان میں وہ ایک رہ گئے تھے نا، تو اس کی وجہ سے پورا محلہ، پورا علاقہ سوگوار تھا. اسی کے ساتھ آج کے ولاگ کا اختتام کرتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ مجھے سپورٹ کریں گے اور میں آگے بڑھ سکوں گی. آپ سب اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.